بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سابق سینیٹر سحر کامران صاحبہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وی نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت اسٹوڈیو ہے آپ کا۔ اچھا میڈم، کافی سارے سوالات ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، لیکن میں سب سے پہلے ایک کویشچن آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں انٹر ہونے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، اور آپ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنی؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کرائیٹیریا تو یہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جی اس سے متفق ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو میں نے تو زمانہ طالب علمی میں جی جی پیپلز پارٹی کو پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے جوائن کیا، جی اور آج اتنے برس گزر گئے، وہ میرے رشتہ اصل قائم و میں دائم ہے۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یورپ میں یا امریکہ میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک بندہ ایک پارٹی کا ممبر بنتا ہے، پھر وہ ایک لیڈر کو چڑھتے ہوئے وہ جو اچھے ایڈمنسٹریٹو عہدے ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کے اندر اس طرح کا ہے، یا ایک پرسنل جو ہوتی ہے چوائس یا اس طرح سے؟ نہیں، ہم نے تو ایک اپنی سیاسی جدوجہد، پہلی بات ہے کہ جامعہ کراچی میں جی پیپلز پارٹی اس وقت جتنی مختلف طلبہ تنظیمیں تھیں، ان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی جو ہے، جس سے جو ہماری اپنی ذہنی سوچ سے مطابقت رکھتی تھی۔ جی جی پھر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت، جی جی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت، جی جی تو وہ ذہن میں تھی جس نے پیپلز پارٹی کی طرف راغب کیا، اور اٹ ڈڈنٹ ہیپن ان اے ڈے۔ یعنی یہ بتایا نا کہ یہ ایسوسیشن اسٹارٹنگ فرام 86 جی جی اور 2012 کے اندر سینیٹر بننا، جی جی تو یہ اس کے اندر بہت سے مراحل ہیں کہ یقیناً بے نظیر بھٹو صاحبہ مجھے 1988 میں جو الیکشنز ہوئے تھے، جی وہ جی شی وانٹڈ کہ جی سپاپ سے انہوں نے رشیدہ پبر کو ٹکٹ دیا تھا، تو شی وانٹڈ کہ کراچی پی ایس ایف سے وہ مجھے دیں، لیکن یہ کہ اس وقت میری ایج کوالیفائی نہیں کی تھی۔ تو لیکن پھر بی بی صاحبہ نے ادھر اسلام آباد بلا لیا، ان کے ساتھ مطلب یہ کہ ان کا اعتماد حاصل رہا، ان کی قربت حاصل رہی، ان کی تربیت رہی، ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو اٹ ڈڈنٹ ہیپن ان اے ڈے۔ آپ کو پارٹی کے اندر اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، پارٹی کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے، پارٹی کے اندر جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب آپ کوئی مقام حاصل کرتے ہیں۔ بیکاز آئی کم فرام اے نان پولیٹیکل فیملی، جی ایک مڈل کلاس فیملی سے۔ جی جی اچھا، بی پی شہید کی آپ نے بات کی، تو ہمیں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے گا۔ آپ بتا رہی تھیں کہ آپ آخری جو ایام تھے ان میں آپ محترمہ کے ساتھ تھیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، اور یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھیں، اس وقت جو پیپلز پارٹی تھی اور اب جو پیپلز پارٹی ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے یا اسی طرح سے ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس وقت بھی اور آج بھی جی جو بی بی کی لیگیسی ہے، جو آج کی لیڈرشپ ہے، وہ بی بی کی لیگیسی کو ہی لے کے آگے چل رہی ہے۔ اور اگر آپ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بات کریں گے تو میں ان سے پہلی دفعہ 1986 میں ملی تھی۔ جی جی حالانکہ مجھے یہ میں کہوں گی کہ آئی واز فارچونیٹ کہ کیونکہ میرے فادر جو ہیں انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ سرو کیا، وہ ایک سول انجینئر تھے، لیکن کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کراچی اور لاڑکانہ کی جو مینٹیننس ہے، رینوویشن ہے، کنسٹرکشن کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھتے تھے، تو اس لحاظ سے مجھے بچپن میں بھی موقع ملا کہ جو ہے وہ میں جاؤں 70 کلفٹن یا جو ہے وہ المرتضیٰ جاؤں، اور ایک انٹریکشن جو ہے وہ میری ایک ایسوسیشن پارٹی کے ساتھ رہی۔ اس لحاظ سے پارٹی کے ساتھ نہیں، مگر میں کہوں گی کہ فیملی کے ساتھ، جی جی کیونکہ وہ ظاہر بات ہے والد سے باتیں سنتے تھے، وہ ذہن میں رہتی تھی۔ پھر میں نے کراچی یونیورسٹی میں جوائن کیا پی ایس ایف کو، اور بی بی صاحبہ کے ساتھ میں کہتی ہوں ان کی ایک طلسماتی شخصیت تھی۔ اگر کوئی بولے نا مجھ سے کہ بی بی صاحبہ کی تعریف کرو، تو وہ ایک شخصیت نہیں تھی، وہ ایک اٹ سیلف وہ ایک نظریہ تھیں، ایک نقطۂ نظر تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب ایک ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ صرف ایک شخصیت کے نہیں، انہوں نے ایک کمپلیٹ، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر یہاں تک میں آج 18 تک اکتوبر کو بھی آپ ان کے ساتھ تھیں؟ 18 اکتوبر کو بھی ساتھ تھیں، اور 18 اکتوبر سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری عمرہ کیا تھا 18 جون 2007 کو۔ جی تو میں بہت خوش نصیب تھی کہ بی بی صاحبہ کا اعتماد بھی تھا، بی بی صاحبہ نے مجھے کال کر کے بلایا، اور میں اس عمرے میں ان کے ساتھ تھی۔ ہم ایک ہی گاڑی میں ہم جو ہے وہ جدہ سے مکہ گئے، اور واپسی بھی اس میں آئے۔ تو میں نے بی بی صاحبہ کے ایک جو
جذبہ تھا، جو ان کی تیاری تھی، جس اس سوچ سے وہ جا رہی تھیں، ان کو پاکستان کے عوام کی مشکلات کا، ان کو ہر طبقے کا خیال تھا. ان کے سامنے ایک پورا پروگرام تھا، ایک پلاننگ تھی اکنامک ریوائول کے لیے، نوجوانوں کو ووکیشنل ٹریننگ، تعلیم کے اندر آگے لے جانا، پاکستان کے مسائل کو، پاکستان کو دہشت گردی سے باہر نکالنا. ان کے ذہن میں ایک پوری ایک پلاننگ تھی جس سوچ کے ساتھ وہ جا رہی تھی. اور پھر ایک بڑی مطلب ہم جب عمرہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت وہ صرف ذکر کر رہی تھی کہ جو ہے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. لیکن جب ہم عمرہ کر کے جیسے ہی واپس بیٹھے گاڑی میں تو پہلے جو بی بی صاحبہ کا جملہ تھا، سحر آئی ایم گلیڈ ٹوڈے وی ہیو پرفارمڈ عمرہ، ٹوڈے از 18 1 and 8 9 and 9 is my lucky number. تو وہاں سے مجھے اچھا 9 لکی نمبر تھا ان کا. 9 نمبر پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کی ہند سے آپ کریں، آپ ان کی شادی کا 1 and 8 9، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں ان کی شہادت کا 2 and 7 9، تو اگر دیکھیں تو 9 نمبر کی اہمیت ان کی زندگی میں تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا. اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر اب مجھے کوئی کہے نا کہ بی بی صاحبہ کا واپسی کا سفر 18 جون 2007 کو تھا، تو میں کہوں گی نہیں، وہ 18 جون 2007 کو تھا، 18 اکتوبر 2007 کو نہیں تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 18 اکتوبر 2007 کو تھا تو میں کہوں گی نہیں، 18 جون 2007 کو تھا. کیونکہ بی بی صاحبہ نے عمرہ اسی سوچ کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ کیا کہ وہ پاکستان واپسی کے سفر کا آغاز کر رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا، کارواں بنتا گیا، اور پھر وہ واپس آئیں. اور پھر یہ کہ بی بی صاحبہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس سفر میں ان کی ہمراہی کا میرے نصیب میں ہو. تو میں دبئی گئی ان کے ساتھ، جو ہے 17 اکتوبر کو جو پریس کانفرنس تھی اس وقت بھی تھی. اور پھر یعنی بی بی صاحبہ کا جو یقین تھا، تمام خدشات، تمام تھریٹس کے باوجود انہوں نے کہا کہ if I have to die in my country among my people. تو میں کہتی ہوں کہ شاید قبولیت یہ کسی لمحے میں انہوں نے یہی دعا مانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کی آخری سانس تک پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دے. بہت وطن سے محبت تھی جو ان کے ہر چیز سے، ان کے رنگوں کے انتخاب سے، ان کے جذبوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی سوچ سے، ان کے منشور سے، ان کے شعور سے، ان کی شخصیت سے جھلکتی تھی. اور وہی دیکھیں کہ وہ آئیں اور ان کا کیسے وارانہ استقبال ہوا. پھر وہ انفارچونیٹ بلاسٹ بھی، اس میں بھی انجرڈ ہوئی تھی. اور لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ ہمت توڑنے والی نہیں تھی. وہ ایک زخمی کے پاس گئیں، ایک شہید کے گھر گئیں. اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ، وہ واپس بھی گئیں اپنے بچوں سے، فیملی سے ملنے. لیکن جب ایمرجنسی لگی تو وہ واپس آئیں. ان کی شہادت کے بعد پارٹی کی جو سٹرکچر ہے یا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کی جدوجہد میں کہوں گی کہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے، کہتے ہیں نا وفا کا پیکر، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بی بی کی ہر جو ہے عہد کو اور سوچ کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ریکنسلیشن کی پالیسی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھیں. وہ جب 2005 میں آئیں جو ہے سعودی عربیہ اور نواز شریف صاحب کے گھر گئیں تو بی بی صاحبہ ایک حکمت عملی طے کر کے آئی تھیں، ایک ریکنسلیشن کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں میثاق جمہوریت لندن میں جو ہے وہ سائن ہوا. تو وہ سوچ بی بی صاحبہ کی تھی، اس کو آگے لے کے جو ہے آصف علی زرداری صاحب چلے. پھر اسی طریقے سے پاکستان کھپے کا نعرہ، جس نے ایک بکھرتے ہوئے، جلتے ہوئے الاؤ کو ایک قومی قوت بنا دیا. نو ڈاؤٹ یہ نعرہ جو تھا یہ بڑا پاورفل تھا، اور پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں بھی اس نعرے کی تعریف ہوئی. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ذکر کیا اور انہوں نے یہ بات کی. اچھا، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے سیاسی طور پہ اور آئین سازی کے حوالے سے ایک شہرت رکھتی ہے، لیکن مینجمنٹ کے حوالے سے ایک بڑا ہمیں نظر آتا ہے. میں اصل میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ میں جیسے ایک تاثر ہے کہ پنجاب کی مینجمنٹ ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، یہاں پر بہتر سہولیات ہیں عوام کے لیے، سندھ میں وہ اس طرح سے کام نہیں ہوا. آپ چونکہ کراچی سے بلانگ بھی کرتی ہیں اور انٹیریئر سندھ میں بھی آپ آتی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ پروپیگنڈا ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ایک منظم پروپیگنڈا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کبھی، پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، آپ پاکستان کے 3 صوبوں کی نشستیں دیکھیں اور پنجاب کی نشستیں دیکھیں تو سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے، کبھی اس قسم کا تاثر، پرسیپشن ابھرا کہ جی لاہور کو پنجاب سے الگ کر دو؟
ٹھیک ہے. آپ نے کہیں یہ دیکھا کہ جی آپ پشاور کو کے پی سے الگ کر دو؟ کبھی یہ بحث چلی کہ آپ کوئٹہ کو جو ہے بلوچستان سے الگ کر دو؟ یہ سندھ کے اندر ایک اربن رولر کی تقسیم سندھ کے اندر جو ہے یہ کیوں ایک خاص طور پہ پیدا کی گئی؟ پھر سندھ کے اندر جو ہے کیوں پیپلز پارٹی کی جو اچھی جو کاوشیں، آپ مجھے بتائیں کہ آج سب سے بڑا آپ کارڈک ہاسپٹلس کا نظام اور فری ٹریٹمنٹ کہاں ہے؟ سندھ میں ہے. آپ مجھے بتائیں ایشیا کا سب سے بڑا ٹراما سینٹر کہاں ہے؟ سندھ میں ہے. آپ یہ بتائیں کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ سندھ میں ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو ہے جتنا جو ہے بہترین ہیلتھ کا نظام کہاں ہے؟ وہ سندھ میں ہے. آپ کو آئی بی ایس یونیورسٹی جو ہے وہ سکھر میں بھی نظر آتی ہے، آپ کو کراچی میں بھی نظر آتی ہے، آپ کو سندھ کی یونیورسٹیز ان کے گریجویٹ بھی نظر آتے ہیں آپ کو. لیکن اب اس بات کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک پرانی گلی کے ایک نکڑ سے ایک ویڈیو بنائیں اور اس کو بتائیں کہ پورا سندھ ایسا ہے. یعنی آج جو ہے تھر میں کوئلوں سے بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ میں کون دے رہا ہے؟ سندھ ہے. اگر ریونیو کا ٹارگٹ کوئی صوبہ پورا کر رہا ہے، اس میں اضافہ کر رہا ہے، تو وہ سندھ ہے. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ پاکستان کو اکنامکلی جو ہے سپورٹ کر رہا ہے تو وہ سندھ ہے. ٹھیک ہے. اب کراچی کے اندر کے پی ٹی کی اپنی زمین ہے، کینٹونمنٹ کی اپنی ہے، ڈیفینس کی اپنی ہے، ریلوے کی اپنی ہے. لیکن پروپیگنڈا جو ہے اس کراچی میں صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا ہے. اور یہ کیوں ایک سوچ کہ جی کراچی اور حیدرآباد کو الگ کر دو، اربن ایریاز کو الگ کر دو، انٹیریئر کو الگ کر دو. پھر یعنی یہ میں سمجھتی ہوں کہ کیوں اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ہماری جو اچیومنٹس ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھا جاتا. اب آپ مجھے ایک مثال بتا دیں کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا پچھلے سال، بارشیں آئیں، ٹھیک ہے، 6 فٹ پانی میرے اپنے گوٹ میں بھی تھا، ٹھیک ہے، سڑکیں بہہ گئیں. اور یہ قدرتی آفات تھی جس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ چاہے کسی ویسٹرن کنٹری میں بھی آتی تو ایسے ہی ہوتا. لیکن اس سب کو اوور کم کر کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا. اب دوسری فصل اٹھا رہے ہیں وہاں کے ہاری، ٹھیک ہے، گروورز، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا. کسی ایک کونے نکڑ سے کوئی تصویر بنا لینا، کوئی 50 سال پرانے ایک ٹوٹے ہوئے اسکول کی تصویر لے آنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ نیا بن چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے، اس کو بنا کے کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی. دیکھیں آج کل تو کاؤنٹر پروپیگنڈا میکنزم بھی موجود ہے. کیا پیپلز پارٹی کے پاس اسٹرانگ نہیں ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے سوشل میڈیا ٹیم بھی ہے اور کام بھی کرتی ہے، لیکن ہم جو ہے نا کچھ ویلیوز کو فالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں بد تہذیبی نہیں ہے، ہم وہ ٹیکٹکس استعمال نہیں کرتے جو ایک دوسرے کی تہذیب کی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ہم رواداری کو ضرور، ہم اپنی اچیومنٹس کو کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے چینلز ہیں جو بولیں کہ چلیں جی آج ہم NICVDs کا وزٹ کرتے ہیں، جو بولیں آج ہم ٹراما سینٹر کا کرتے ہیں، جو وزٹ کرتے ہیں، جو بولیں کہ ہم آٹزم سینٹر کا وزٹ کرتے ہیں، جو بولیں کہ جی آج ہم چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ تھر کول جو ہے وہ کیسے بجلی پیدا کر رہا ہے، جو یہ کہیں چلیں آج تھر میں ایک پروگرام کرتے ہیں کہ جی وہاں کی خواتین جو ہے وہ انجینئر بھی ہیں، ڈمپر ڈرائیور بھی ہیں. ٹھیک ہے. کہاں پر آپ لوگ کتنے پروگرامز کرتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی نے جا کے بولا کہ جی یہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہو گئی ہے، یہاں پہ گھروں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس سے حکومت کر رہی ہے. کبھی کسی نے تجزیہ کیا کہ جی 1100 بلین 268 بلین 267 اناؤنس ہو گئے، وہ ملتے نہیں ہیں. کبھی کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانی تھی، حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور اس کا کوئی وجود زمین پہ نہیں ہوتا. تو کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مینگرووز اس وقت جو ہے مسلسل سندھ جو ہے وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. ہم نے تو کوئی بلین ٹری سونامی جیسا کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، بٹ ریالٹی کے اندر وی ہیو بین میکنگ دا ورلڈ ریکارڈس. تو یہ چیزیں ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر روڈ کا انفراسٹرکچر کیسا ہے. اچھا الیکشنز جو ہیں، الیکشن کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ٹائم کی کمی ہوتی ہے تھوڑی اس وجہ سے. تو یہ بتائیں کہ ابھی پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کیا بن چکا ہے یا ابھی آپ بنا رہے ہیں اور اس میں کچھ نیا کر رہے ہیں اس دفعہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو منشور اور آئیڈیالوجی ہم اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے منشور سے نہیں ہٹے. لیکن ہاں پاکستان کی ہمارا جو ایک فوقیت ہے پیپل سینٹرک،
کہ جو عوام کی فلاح ہے، اب ان کی بیسک نیڈز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہم پیس، پراسپیرٹی اور اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری جو ہے نا جو ہے منشور کی بیسک بنیادی نکات ہیں. اور ابھی میں سمجھتی ہوں جو پیپلز پارٹی کی پالیسیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کی حالیہ میٹنگز میں انہوں نے جس طرح سے ایک اکنامک ریوائول کا پلان پیش کیا ہے، آئی تھنک دیٹس ویری انسپائرنگ اینڈ دیٹ از ویری ریئلسٹک. ہماری جو ہے ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو ریوائیو کرنا، ایگریکلچر سیکٹر پہ جو ہے فوکس کرنا. پھر جس طریقے سے انہوں نے ایپٹما کے ساتھ میٹنگ کی، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کی، کہ ہمیں جو ہے ایک اپنی جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹریز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اور ابھی دیکھیں جیسے ابھی کپاس کا وقت ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے، تو پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر اکنامک ریوائیول دیکھنا چاہتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت، اگر آپ جی ایس پی پلس کی بات کر لیں، اگر پیپلز پارٹی اس دفعہ جب الیکشن میں جائے گی تو کسی کولیشن میں جائے گی یا سولو؟ نہیں، پیپلز پارٹی ایک وجود رکھتی ہے اپنا، ایک بڑی پارٹی ہے، ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے، ول گو. ہاں، اب اگر یہ نہیں مجھے پتا کہ کچھ حلقوں کے اندر جو ہے وہ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، دیٹ ڈپینڈس، لیکن یہ کہ ادروائز پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آئیڈیالوجی پہ، اپنے منشور پہ جو ہے الیکشن لڑے گی. اپنے جو ہے ابھی ریسنٹلی زرداری صاحب دبئی گئے تھے اور میاں صاحب کے بارے میں بھی سنا، تو کوئی میٹنگ وغیرہ تھی؟ اچھا، مجھے کوئی ویژولس تو نظر نہیں آئے. زرداری صاحب کا تو پرائیویٹ وزٹ ہے، وہ اپنی ان کی ٹریٹمنٹ بھی تھی، پھر جو ہے ان کی بیٹی بھی وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ جاتے ہیں. کوئی ملاقات ہوئی تو میں کہوں گی کہ سیاسی لیڈرز کی ملاقات بھی ہوتی ہے تو اس میں، لیکن یہ کہ ہمارے پاس ایسی کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ زرداری صاحب کو کوئی خفیہ ملاقاتیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ بہت ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے ان کی سوچ میں، اور وہ جو بات ہم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے بلیفس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں کو اپنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں کوئی بات چل رہی ہے؟ دیکھیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تو جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق مشاورت ہوگی. جو ظاہر بات ہے جو کولیشن میں پارٹیز ہیں ان کی بھی جو ہے وزیر اعظم صاحب ان کی رائے بھی لیں گے، اپنی پارٹی کے اندر سے بھی لیں گے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن ہے ان سے بھی لیں گے. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کی ایک مختصر مدت ہے، اور پیپلز پارٹی از اے اسٹرانگ بلیور کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کی بہت قربانیوں کے بعد یہ ممکن ہوا تھا کہ جو ہے پیپلز پارٹی نے، ڈسپائٹ کہ ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا، لیکن ہم نے ممکن بنایا کہ 5 سالہ مدت اسمبلیاں پوری کریں اور ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو. یہی پھر ہم نے دیکھا کہ آگے پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی ہوا کہ ایک ٹرانزیشن ہوئی. تو ہم اب بھی یہی چاہتے تھے، اور الحمدللہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے آئین کے مطابق جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے، ڈیموکریسی کے لیے اس نے اسٹرائیو کیا. لیکن ابھی جب کراچی میئر کا الیکشن ہوا تو اس میں بڑی ایلیگیشنز لگے کہ الیکشن کو مینوور کیا گیا. جماعت اسلامی جو تھی اس کا رائٹ، جماعت اسلامی کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. الیکشن کو تو مینوور جماعت اسلامی نے اس وقت کیا تھا جب پہلی دفعہ ان کا میئر آیا تھا. آپ پیپلز پارٹی کے ووٹس کو جو ہے وہ مینوور کر کے اور ان کو راستے روک کے آپ کوشش کریں کہ جی آپ بن جائیں، یا اگلی دفعہ کیونکہ ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا تو آپ کا میئر آ گیا. مجھے بتایا آپ کا ووٹ بینک تھا، آپ نے کتنی ایم پی اے کی سیٹیں جیتیں، آپ نے کتنی ایم این اے کی سیٹیں جیتیں، آپ یہ بتائیں نا. آپ کا وجود تھا. ابھی بھی آپ کو اس لیے موقع ملا کیونکہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، تو آپ کو یہ موقع مل گیا. پھر پیپلز پارٹی نے پھر بھی بڑی فراخ دلی سے انہیں آفر کیا کہ آپ آئیں، ہماری زیادہ چیئرمین ہیں، ہماری زیادہ نشستیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی سب کو ایک صوبے کی فلاح کے لیے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں، ہم آپ کو کراچی کا ڈپٹی میئر آفر کرتے ہیں. دیکھیں، آپ ساری زندگی جو ہے وہ زور زبردستی کی سیاست نہیں چلا سکتے. یعنی آج بھی پیپلز پارٹی کی کال یہی ہے کہ اگر آپ کا مقصد کراچی کی فلاح ہے تو آپ آئیں. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ بھائی آپ نے یہ جو اتنے بینرز لگا رہے ہیں، کتنے پینافلیکس لگا رہے ہیں، کتنے پول ہیں، الیکٹرک پول ہیں کراچی میں، ان کے خرچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر آپ سب کچھ سوالات اٹھتے ہیں. یعنی یو ہیو اے ہیوج انویسٹمنٹ ان لائک پروپیگیٹنگ اینڈ پروپیگینڈا. تو آپ یہ کہ اس کے بجائے فوکس کریں کراچی کی فلاح میں. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے ہمیشہ بلدیاتی ادارے سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوں گے؟ اور یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ اربن ایریاز کو الگ کرو گے رورل ایریا سے؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ غلط سوچ ہے. اگر آپ کا مقصد واقعی فلاح ہے
تو آپ آئیں, ہم نے تو آپ کو یہی نہیں کہا, ہم آپ کے جو مینڈیٹ ہے اس کو مانتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پریویس الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا سکور بڑا اچھا تھا کراچی سے, اور خاص طور سے کراچی سے. اب کیا صورتحال ہے اس دفعہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا صورتحال آپ کی اسسمنٹ؟ دیکھیں پچھلے 2018 کے الیکشن میں اب تو کوئی ابہام نہیں رہا, اب تو سامنے کھل کے بات آ گئی کہ آر ٹی آئی سسٹم کیسے فیل ہوا تھا. ٹھیک ہے, لڑکانہ کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا جہاں کا رزلٹ 2 گھنٹے میں آ جاتا ہے, لیاری کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا جہاں کا رزلٹ جو ہے وہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے میں آ جاتا ہے. تو دیکھیں جو جس طریقے سے الیکشن مینج ہوئے اس کا جواب جو ہے وہ بائی الیکشنز میں سامنے آ گیا تھا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی 2 نشستیں ہاری تھیں, ٹھیک ہے, اور دونوں پیپلز پارٹی سے ہاری تھی, چاہے وہ پنجاب میں ملتان کی نشست ہو یا کراچی میں نشست ہو. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو اس کے باوجود اپنے تمام تحفظات کے باوجود کوئی وہ راستہ نہیں اپنایا جو آج تحریک انصاف نے اپنایا یا جماعت اسلامی نے اپنایا. ہم تمام تحفظات کے باوجود بھی آ کے نہ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھے بلکہ باقی جماعتوں کو, پی ایم ایل این کو, دیگر جماعتوں کو بھی قائل کیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جمہوری نظام کا تسلسل باقی رہے تمام ناانصافیوں کے باوجود. تو آج جو ہے پیپلز پارٹی کا نے کام کیا ہے, پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹرز پہ اعتماد ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹر فعال ہے, اور یہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھا اور یہ ہم نے جو ہے ضمنی انتخابات میں بھی دیکھا, اور انشاءاللہ جنرل الیکشنز میں بھی ہم دیکھیں گے. پیپلز پارٹی کا کام بولتا ہے, آپ نہ دکھائیں, اپنے کیمرے نہ لے جائیں, آپ نہ دکھائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے جو ہے وہ پارکس بن رہے ہیں, جتنے جو ہے وہ روڈ نیٹ ورک ہے, جتنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی سندھ حکومتی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے, ان سب کو تھوڑا سا کریڈٹ تو دے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ زرداری صاحب تو خیر ریکنسلیشن ایک بہت اچھی چیز ہے, کوئی فرق ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی پالیٹکس میں؟ نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اندر ایک تو سب سے بات اہم یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشاورتی عمل چلتا ہے. جی, پیپلز پارٹی کے اندر کسی ایک فرد کی رائے ڈومینیٹ نہیں کرتی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہر فیصلے کے لیے ہماری سی ای سی متحرک ہوتی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں نا وہ بڑے بلانٹ ہیں. صحیح, وہ جو ہے نا ہر ایک اپنی جگہ ایک اسٹالورٹ ہے, تو وہ جو ہے وہ اپنی رائے دینے میں کوئی ہچکچاتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو ہے جو ایک اوپینین بنتا ہے پارٹی کا, جو ایک ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے وہ ایک کلیکٹیو وزڈم سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہنا کہ یہ چیز ایک دم سے ہو جائے کہ نہیں. آپ کافی الیکٹیبلز جو تھے بڑے بڑے پالیٹیشنز وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے, نیکسٹ فیوچر میں کیا دیکھ رہی ہیں آپ کے ریٹرن ہوگا یا کیا؟ آپ جو چھوڑ کے گئے ان سے پوچھیں نا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, ان کو خود احساس ہو گیا. دیکھیں جو چھوڑ کے گئے یا ان کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا یا ان کے سامنے جو ہے ایسے راستے رکھے گئے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گیا وہ کہاں, اس کی کیا شناخت رہی. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں ایوان میں ہوں یا نہیں ہوں, میری شناخت تو پیپلز پارٹی ہے. اور بڑا فخر ہے اس کے اوپر, کیونکہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی اتنی کنٹریبیوشنز ہیں. آپ آئین پاکستان دیکھ لیں, اپنا شناختی کارڈ دیکھ لیں, پاسپورٹ دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ پاکستان کا استحکام دیکھ لیں, آپ نیوکلیر پاور دیکھ لیں, آپ جی ایس پی پلس دیکھ لیں, آپ سی پیک دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کو آپ دیکھ لیں, آپ جو ہے نا کرنسی سواپ ایگریمنٹ کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ صوبوں کے حقوق کو دیکھ لیں, آپ کے پی کے نام کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ آغاز حقوق بلوچستان کو دیکھ لیں. آپ کو پیپلز پارٹی تو ہر رنگ میں ملے گی. آپ کسانوں سے, مزدوروں سے دیکھیں. ہاں, ہم بیسکلی میں کہوں گی کہ پیپلز پارٹی اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے شاید جو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ملے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ مزدور اور کسان, وجہ مجھے بتائیں. یہ آپ نے کہا کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنی ایکٹیو نہیں ملتی. آپ بتا رہی تھی کہ زرداری صاحب نے غالباً کہا کہ ڈگنیٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنا, کیا یہ وجہ تھی؟ دیکھیں میں یہ واقعہ میں سمجھتی ہوں میرے لیے امبیرسنگ تھا, لیکن میں یہ ضرور اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لیڈرشپ کے اسٹیچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کہ میں بھی بتا رہی تھی جیسے امان مسعود صاحب کو کہ میں سعودی عربیہ سے آئی, تو میں ابھی آئی واز ناٹ اے سینیٹر, تو میں نے دیکھا ایک ٹی وی پروگرام میں جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں, اور بہت فضول, وہ وقت صدر مملکت تھے. تو میں جب گئی تو میں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ میں بڑا ایک جو ہے نا
ایک اسمارٹ رائے پیش کر رہی ہوں. میں نے کہا سر ہمیں جو ہے یہ اس طرح سے عمران خان کہہ رہا تھا تو ہمیں بھی بات کرنی چاہیے اس کے مارل کنڈکٹ کے بارے میں, اس کے کریکٹر کے بارے میں. تو انہوں نے, باقی میں آگے بات نہیں کروں گی, مجھے پہلے ہی ڈانٹ پڑ چکی تھی. تو میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا بیٹا وی شوڈ ناٹ گو بلو دا ڈگنیٹی لیول. ٹھیک ہے, تو جو ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں اخلاقی جو ہماری حدود ہے ان سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو یہ ایک ایسا میسج تھا جو پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھی اگر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی لیڈر یا کوئی ممبر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو ناٹ اونلی پریزیڈنٹ زرداری, آپ بھی دیکھیں کہ آصفہ بی بی, بختاور بی بی, چیئرمین سب اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. بیکاز ہم نے جو ایک بی بی صاحبہ سے سیکھا اور جو اپنی پارٹی سے سیکھا اور جو ہم نے تحمل دیکھا. آپ بتائیں آصف علی زرداری صاحب نے کون سا ٹارچر برداشت نہیں کیا زندگی کے بہترین سال, لیکن آپ نے کبھی ان کی مسکراہٹ میں آپ نے کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ سنا نہیں. یہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے جو پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کی ہے. اچھا, لاسٹ کویشچن, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے تھوڑی اس وجہ سے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کیا اگر اس دفعہ الیکشن میں پیپلز پارٹی سندھ سے باہر کتنا جا سکے گی, کیا سندھ سے باہر اس کا مینڈیٹ کتنا میٹر کرے گا؟ دیکھیے مجھے پورا یقین ہے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ووٹر فعال ہے, پر امید ہے. جی, ہمارے سامنے ہمارے یہاں لیڈرشپ پہ کوئی ابہام نہیں ہے. وی نو کہ چیئرمین کون ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ہمارے یہاں کوئی ابہام نہیں ہے اور ہمارے یہاں اس کے اوپر ایک مکمل اتفاق ہے. تو مجھے یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے, پیپلز پارٹی کا ووٹر بہت فعال بھی ہوگا, وہ باہر بھی نکلے گا, وہ ووٹ بھی ڈالے گا. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے ووٹر کے ووٹ پہ اور عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے. ہم تو کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. تو انشاءاللہ عوام کے ووٹوں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک واضح اکثریت لے کر آئے گی اور ہمارے جو ہے وہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میڈم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ اتنا ہی. اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.